آج کل معیشت کا رونا ہے ہر جگہ، جی معیشت تباہ ہو گئی. اور معیشت تو تباہ ہونی ہے جب تم اللہ کے حدود کو، اللہ کے نظام سے اس طرح بغاوت کرو گے. یہ سبیع الرحمان کے قاتل کو قصاص کے طور پہ پھانسی پہ لٹکاؤ، آسمان سے بھی رحمتوں کی بارش ہوگی، زمین بھی خزانے اگل دے گا. اپنے بھائیوں سے، افغانستان سے سبق سیکھ لو. کیا ان کے پاس معیشت، کون سی سٹاک مارکیٹ ہے، کون سے ایسٹس ہیں، کون سا زر مبادلہ ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ان کا جو 1 روپیہ ہے پاکستانی 2.5 روپے سے اوپر چلا گیا ہے، اتنی پسماندہ معیشت کے باوجود. کس لیے؟ کیونکہ وہ غلام نہیں ہے. اس لیے کہ IMF کا بندہ آیا ہے، انہوں نے اس کو کھانا کھلا کے کہا چلے جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. ان کی معیشت کس بنیاد کے اوپر مستحکم ہو رہی ہے؟ اگر دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اسباب سے دیکھا جائے، وہ ایک فیل معیشت ہے. آپ کے نزدیک، گوروں کے نزدیک، آپ کے نزدیک فیل معیشت ہے. اس معیشت فیل کیا ہے؟ 1 روپیہ پاکستانی 2.5 روپے سے اوپر ہے. آپ کو کچھ اپنی اداؤں پہ بھی غور کرنا چاہیے. آپ یہاں بھی، اس ملک کے اندر بھی، آپ نے سعودی عرب اور خلیج کے ممالک کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے اللہ کی حدوں کو صرف قائم کیا، آسمان سے بھی رحمت برسی، زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. آپ بھی ایک مرتبہ آزما کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ نہیں کس نے روکا ہوا ہے. اب یہ قتل کا بدلہ قتل، پھانسی تو دے دیتے ہو، اگر اس کو یہ نام دے دو گے کہ قصاصاً اللہ کی حدود کے تحت اس کو پھانسی لگا دیا جائے گا، کیا تکلیف آ جائے گی؟ صرف اسلام سے چڑ ہے، صرف اسلام سے. یہ اللہ کرے کہ ان کے دلوں میں ہماری باتیں اتر جائیں اور پاکستان کے اندر بھی اسلام کا بول بالا ہو جائے. اللہ کی قسم، پاکستان کی معیشت بھی تبھی ترقی کرے گی جب اسلامی نظام معیشت کو اپنایا جائے گا. اور ہم جیسے طالب علم اسلامی معیشت کے بنیادی حد و حال جانتے ہیں، آپ چاہتے ہی نہیں پاکستان میں اسلامی معیشت آئے. آپ اگر کوشش کریں تو یہ معیشت بھی دنیا کی بڑی معیشتوں سے آگے نکل سکتی ہے.